السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک، تو پھر کون سنائے گا پہلے؟ باجی میں چل سنائے پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹا اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کا مال اور اس نے جو کچھ بھی کمایا اس کی کام نہ آیا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. اس کی بیوی لکڑیاں کھاتی پھرتی ہوگی اور اس کی بیوی کی گردن میں موت کی رسی ہوگی. شاباش، ویری. ہاتھ کو اور معاذہ کو آتے ہیں. جی باجی ہم نے مجھے ویری گڈ اور شاباش بولے نا. میرا گرلفرینڈ جو ہے نا وہ چیخ رہا ہے کہ باجی نے مجھے کیوں نہیں بولا. میں نے بھی تو تمہاری شرط کرا تھا. کیا مجھے آتا ہی نہیں ہے. آپ حلیمہ سے آج یاد کر لینا، پھر آپ کو بھی آ جائے گا. قرآن میں پڑھنے جا رہا ہوں بڑی کلاس میں. کروں گا نا باجی ابھی تو شروع بھی نہیں ہوا ہے. سب کو بولے جا رہے کہ کروں گا. چلیں ہم اور میرے ساتھ کرتا مجھے بولتا باجی کو بولتا میں نا چلیں کوئی نہیں آتا، ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کلاس کو. تو ہم نے کل کس انبیاء کے بارے میں بات کرنی تھی آج؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باجی. ہم نے کہا تھا اس کی اسٹوری سناؤں گی مگر ہم نے کہا تھا میں بہت ساری بھی سناؤں گی اس کا. اور ہم نے دجال والی دجال کا بتایا تھا جو میں کب بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا اور آخری اور نماز کا جو تھا وہ اس کا بتایا تھا. مجھے تینوں کا یاد ہے مگر پانچواں تھا نا وہ نہیں ہے. پانچویں تھی دعوت الارض اور ایک تھا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. جی کوئی بات نہیں، میں آخر میں نا جب ہماری آخری کلاس ہوگی پرسوں تو جو ہم نے پڑھا ہے نا سارے کی ایک فائل آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ لوگوں کے پاس رہے گا، آپ کو یاد کرنا اور پڑھنا آسان ہو جائے گا. جی انشاءاللہ. اچھا جی، تو میں نے کہا تھا کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے. اور کون سے نبی کا ہم نے پڑھنا تھا؟ ہم حضرت آدم علیہ السلام کا جان پڑھتے ہیں، پھر ہم ڈراؤنی کہانی کی طرف جائیں گے. باجی پہلے ڈراؤنی کہانی. پہلے اچھی سنتے ہیں نا، پھر ڈراؤنی چیز کی طرف جائیں گے. باجی پھر وہ آ کے نہیں بیٹھے گا نا، اس کی نہیں پہلے گی. اس کے بعد وہ بیٹھا رہے گا اس میں. ٹھیک. اچھا یہ بہت ڈراؤنی ہے، آپ ڈر نہ جائیں. نہیں باجی میں نہیں دیتی. باجی دیکھا باجی میں نہیں ڈرتا. ٹھیک ہے. آپ اور معاذہ بھی نہیں ڈریں گی؟ باجی میں نے اس کو پہلے ہی بول دیا تھا کہ آپ جب ڈر لگے نا تو آگے مجھے پڑے گا نا. ٹھیک ہے. تو یہ کہانی ہے 1990 کے ٹائم کی. اس وقت ایک رائٹر جو اخبار میں کام کرتا تھا وہ رات کو دیر سے گھر جایا کرتا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں راستے سے گزر رہا تھا اپنی گاڑی میں کہ میں نے دیکھا ایک پل کے اوپر سے ایک عورت نرسری کی طرف جا رہی ہے. اس وقت تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا. میں ہلکی گاڑی کر کے پل کے پاس پہنچا اور اچانک دیکھا کہ سامنے کچھ فاصلے پر وہ بوڑھی عورت چل رہی ہے اور اس کے پاس ایک گٹھری ہے. میں حیران ہوا کہ رات کے اس وقت یہ عورت
کہاں جا رہی ہے اور کیا کر رہی ہے. تو میں اس کے قریب گیا گاڑی لے کر, تو میں نے اس عورت کو آوازیں دی لیکن اس نے میری آواز نہیں سنی. پھر میں مزید گاڑی اس کے پاس لے کر گیا اور روک کر اس سے پوچھا کہ اماں تم کہاں جا رہی ہو. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نے پوچھا کہ اماں گاڑی میں بیٹھ جا, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. تو وہ اس اماں کے لیے اس نے دروازہ کھولا اور اس کو گاڑی میں بٹھا لیا. اور پھر اماں سے پوچھا کہ کہاں جانا چاہتی ہو. تو اماں نے کہا کہ مجھے نا ادھر جانا ہے, بلوچ کالونی. تو کہتا میں بہت حیران ہوا کہ اماں نے جانا اس طرف ہے اور اماں اتر یہاں پر رہی ہے. تو اماں کی آواز بہت خوفناک اور تھرتھراتی ہوئی آواز نکلی. جب وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو پھر ہم نکلے. میں نے دروازہ بند کیا اور اچانک اس کے بیٹھتے ہی گاڑی میں سے اسمیل آنے لگ گئی. بہت عجیب سی اسمیل کہ میں نے کبھی بھی زندگی میں یہ نہیں سونگھی تھی. پھر عجیب پریشان کن ہوا اور اسمیل گاڑی میں, عجیب سا ڈر مجھے لگنے لگا. پھر میں نے سوچا اس عورت کو لفٹ دے کر کہیں میں نے غلط تو نہیں کر دیا, لیکن اب کیا ہو سکتا تھا, وہ آ کر بیٹھ چکی تھی. پھر میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو کس طرف اتاروں. تو اماں کے سرسراتی ہوئی گونجتی آواز میں جواب دیا کہ مجھے فلاں جگہ اتار. تو میں بہت حیران ہوا. تو پھر اس کے بعد گاڑی چلنے لگی تو میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو فلاں اسٹاپ پر اتار دوں, آپ وہاں سے گزر کر اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گی. لیکن اماں نے کوئی جواب نہیں دیا. ابھی میں آدھا راستہ کراس کر چکا تھا اور جو نرسری تھی وہ 2 منٹ کے فاصلے پر تھی. میں نے ایک لمحے کے لیے سڑک سے نظر ہٹا کر جب اماں کی طرف دیکھا تو میں خوف زدہ رہ گیا. میرے اوپر ایسا ڈر طاری ہو گیا, مجھے میری آواز بھی, میری چیخ اندر سے نکلنے نہ پائی تھی, وہ میرے گلے میں ہی اٹک گئی, رک گئی. جو بوڑھی عورت تھی اماں تھی, وہ اپنی گٹھری گود میں لیے بیٹھی تھی اور اس طرح بیٹھی تھی بالکل سیدھی, لیکن اس کا سر گول گول گھومے جا رہا تھا جیسے 360 ڈگری پر کوئی چیز فٹ بال گھومتا ہے نا, اسی طرح تیزی سے اس کا سر چکر کھائے جا رہا تھا. اور اس کے چہرے کا کچھ بھی مجھے نظر نہیں تھا آ رہا کہ اس کے چہرے پر کیا کیا ہے. میرے اندر اتنا ڈر اور خوف بیٹھ گیا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, یہاں تک کہ میری آواز تک نہ نکل رہی تھی. پھر بھی میں نے ہمت کر کے اپنی آواز کو دبا لیا اور روک کر اماں سے پوچھا اماں تم جو کوئی بھی ہو میرے ساتھ یوں نہ کرو, میں نے تمہیں لفٹ دی ہے, تمہارا خیال کیا ہے, تو مجھے اس طرح مت ڈراؤ. اور یہ جملے کہتے ہی کہ میں نے گاڑی سائڈ پہ روکی اور دروازہ کھول دیا اور اماں کو اترنے کو کہا. اماں فٹ پاتھ پر اتر گئی اور یکدم ہی میری نظروں کے سامنے اماں غائب ہو گئی, یعنی ہوا میں اچانک ہی غائب ہو گئی. اور مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہاں میرے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں, میں اکیلا سڑک پر گھوم رہا ہوں. اور اماں اچانک ہی غائب ہو گئی, مجھے نظر ہی نہیں آئی. دور دور تک کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا. اور میں پھر ڈرتا ہوا گاڑی کو فوراً بھگایا اور اپنے گھر پہنچ گیا. اور پھر میں نے فوراً جا کر اپنے بستر میں چھپ گیا اور ڈر کے مارے مجھے آگے 3 دن بخار رہا. اور 3 دن بعد میرا بخار اترا اور مجھے ہوش آئی. تو اس کے بعد میں کبھی بھی رات میں اور دن میں بھی اس جگہ پر کبھی نہیں گیا. یہی تھی کہانی. آج ڈراؤنی تھی کہ نہیں؟ بتائیں آج آپ کو ڈراؤنی لگی کہ نہیں لگی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ حلیمہ، آپ کا معاوضہ. اچھا جی. اور باجی مجھے نہیں لگی, مجھے بھی نہیں لگی. چلو یہ تو پھر اچھی بات ہے کہ آپ کو ڈر نہیں لگا. باجی مجھے بھی یہ کہانی سنی تھی. ہاں جی, اب ایک کہانی ہم آخر میں سنیں گے.
ایک ابھی ہوگی، ایک ہم آخر میں سن لیں گے. جی آج ہم سورہ نصر کا ترجمہ یاد کریں گے. پہلے اذان سن لیں پھر. جی جی آپ نے کہا تھا نا تلاوت تو ناچ کا، میں آپ کو میسج دینے والی ہوں. ہاں جی تلاوت نہ دو ٹھیک ہے، اذان ہو جائے پھر سنتے ہیں. ایک منٹ اذان ہو جائے آپ کی طرف پھر سنتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں. جی کیا کر رہے تھے آپ؟ لیٹ کیوں آئے؟ ہم موبائل دیکھ رہے تھے. موبائل میں ہی تو کلاس دیکھنی ہوتی ہے، کلاس میں آ جاتے. باجی جی باجی آپ ایسے اگر آپ کو نہیں آتی کہانی تو آپ نے ایسے نہیں سنایا کیا کریں. جیسے آپ ایسے لحب کا ترجمہ ایسے کر لیتی تو ایسے ہی آپ کہانی شروع کر دیا کریں. ہم ایسے دیکھ کے ہی سن لیں گے، دیکھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے. مطلب کہانی لکھ کر آپ کو سنایا کروں؟ نہیں باجی، جیسے آپ کہانی سنتی ہیں، سریلا آتی ہے، ویسی پوری فوٹو ادھر لگا دیا کریں. ہم بھی دیکھ بھی رہیں گے، سن بھی رہیں گے. ٹھیک جو موبائل میں بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. باجی آج بھی مجھے ڈرانی اسٹوری سنانا. میں نے صحیح سے سنی نہیں تھی، میں تو باجی نے پہلے ہی ڈراؤنی اسٹوری سنا دی ہے. آپ ابھی لیٹ آئے ہیں نا، ہم ایک سٹوری سن چکے ہیں. باجی جی باجی نے ڈراؤنی اسٹوری سنا دی ہے. باجی کل حسن سو گیا تھا تو حسن نے اسٹوری نہیں سنی تھی. ٹھیک ہے، ہم ابھی دوبارہ سن لیں گے. حسن آپ کا نام خالی نہیں دوسروں کا بھی ہے. اچھا ہمارے ساتھ باجی ایک اور آخری میں حسن آپ بھی ایسے ہے. ہی فوٹو پوری چلا دینا. سٹوری فوٹو میں نہیں نا ہے، اس لیے نہیں میں نے چلائی. اسٹوری میں کہانی جیسے جی آپ کو یاد ہے ویسے. جی آخری میں واپس سے. جی میں آخر میں دوبارہ سنا دوں گی، ٹھیک ہے. باجی جزاک اللہ. اب باجی کو نا بولنے دے. جی تو اب ہم پہلے اپنا ترجمہ یاد کر لیں، پھر کہانی کی طرف آئیں گے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے باجی. باجی آواز نہیں آ رہی. میں بھی بولی نہیں نا، اس لیے آپ کو آواز نہیں آئی. ابھی آ جاتی ہے. یہ پاؤں کا بگل ہوتا ہے. پہنے دو چھوڑو. سارے بچے چپ کرو. چلو باجی تو تم نصر کا ترجمہ یاد کرا دیا. چھوڑو میرے کو. باجی سے نظر نہیں آ رہا. جی چلے میں آپ کو لکھا ہوا بھیجوں گی نا، وہ آپ کو دیکھ کر پڑھنے میں آسان ہو جائے گا. سورہ نصر تو آپ کو آتی ہی ہے سب کو. بسم جی اللہ باجی. الرحمن الرحیم. اذا جاء، اور جب آئی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکی، ورأیت الناس، اور
آپ نے دیکھا الناسا لوگوں کو یدخلونا وہ داخل ہو رہے ہیں فی الدینی دین میں. کس دین میں؟ اللہ کے دین میں. افواجا گروہ در گروہ یعنی فوج بن کر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بس آپ تسبیح کریں بحمدی ربکا اپنے رب کی حمد کے ساتھ. واستغفرہ اور اس سے مدد طلب کریں، اس سے استغفار کریں، معافی مانگیں. انہ کان توابا بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. تو سورہ نصر جو ہے یہ فتح کے بارے میں، اس میں کس فتح کے بارے میں ذکر ہے؟ فتح مکہ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی ہے سورت نازل کر کے کہ ان قریب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح اور مدد عطا کریں گے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر اللہ کے دین میں گروہ در گروہ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کا کام کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے، تسبیح کرنی ہے اور استغفار کرنی ہے. بے شک اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والے اور توبہ قبول کرنے والے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح اور جب آ گئی اللہ کی مدد اور فتح. ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا اور آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہوتے دیکھ لیا. فسبح بحمد ربک واستغفر تو اپنے رب کی حمد و ثنا حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اسی سے معافی مانگیں. انہ کان توابا بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کو بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اب دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جائے گی، فتح بھی نصیب ہو جائے گی. اور جو آخری جملہ ہے نا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، تو اس کو سمجھ گئے صحابہ کرام بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا بھی وقت قریب آ چکا ہے. دیکھیں یہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور صحابہ کرام کو یہ صورت بھی 8 ہجری میں نازل ہوئی. تو سمجھ گئے اکثر صحابہ کرام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے چلے جانا ہے. تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے جو بڑے صحابہ کرام تھے جیسے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ لوگ رونے لگ گئے کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے اور ہمیں چھوڑ کے جانا مراد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کو جلد فتح دوں گا اور پھر آپ نے میری تسبیح اور تمہید کرنی ہے یعنی حمد بیان کرنی ہے، کیونکہ آپ کے وقت جو ہے پھر وہ قریب آ جاتا ہے. تو ہمیں جب ہماری عمر پوری ہو جاتی ہے ہمیں بھی تو یہی تعلیم دی جاتی ہے نا کہ آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت زیادہ کریں کہ ہمارے پاس اب عمر میں وقت کم رہ جاتا ہے. تو یوں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی تعلیم دی اور نبی کے ذریعے ہمیں بھی تعلیم دی کہ ہم نے بھی جب اپنے کام یا جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی کرنی ہے اور اللہ سے استغفار کرنی ہے تاکہ ہمارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ہم دنیا سے جب رخصت ہوں، وفات پائیں، تو ہم نیکیوں کے ساتھ ہوں، گناہوں سے پاک صاف ہوں. اسی لیے آپ بھی استغفار زیادہ کیا کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی زیادہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال بھی کیا کریں. تو یاد ہو جائے گی سورت کا ترجمہ، چھوٹی سی ہے نا، صرف 3 آیات تو ہے. جی میں نے تو سنی بھی نہیں، جو پورا کچھ بھی نہیں سنا. کیوں آواز نہیں آئی؟ جی میں کھیل رہی تھی. کیا کرتی تھی؟ چلے پھر سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سنا دوں گی آپ کو کہانی سن کے. ٹھیک مجھے کہانی سننے نا، اس کے لیے میرے کو کچھ نہیں سننے کا دل نہیں کرتا. آپ لوگ شرارتی ہو گئے نا، آپ لوگ کا کہانی میں دل لگ گیا. اچھا جی، حسن اور حسین بتائیں کہ کل ہم نے کن دو انبیاء کے بارے میں پڑھنا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم ان کی سٹوری سنیں گے. حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک، تو ہم پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی سنیں. آپ کو پتہ ہے جب یہ دنیا ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، دنیا میں جنات کی حکومت تھی، یعنی جن رہا کرتے تھے اور وہ آپس میں لڑائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، ہر ٹائم فساد کر کے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، کفر کرتے تھے، شرک میں مبتلا رہتے تھے اور بہت کم نیکیاں کرتے تھے.
گناہ زیادہ کرتے تھے، تو خالق کائنات نے جنات سے دنیا کی حکومت لے کر ایک دوسری مخلوق کو دینا چاہی۔ خالق کائنات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ تم میری نافرمانی کر رہے ہیں جن، میں ان کی جگہ کوئی نئی مخلوق لے کے آؤں گا اور ان کو دنیا کا کام دے دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا تاکہ جو یہ جنات ہیں ان کو اپنے اوپر بہت غرور اور تکبر ہے، تو ان کا غرور اور تکبر ختم ہو جائے گا جب میں ان سے ملکیت اور بادشاہ چھین لوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی دو نا مائک بند کر لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار اور ارادے کا مالک ہوگا، اور میری زمین پر جس قسم کا بھی وہ چاہے ویسے رہ سکتا ہے، یعنی ہر طرح کے کام میری زمین پر وہ کر سکتا ہے۔ وہ میری قدرت میں اور تصرف میں اختیار رکھتا ہوگا کہ اپنی مرضی کا یا جو میں نے کام کہے ہیں ان میں سے اچھا برا دیکھ کر کر سکتا ہے۔ تو فرشتوں نے جب یہ سنا تو بہت حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ، آپ تو بے نیاز ہیں، کیا آپ ایسے لوگوں کو دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد اور خون ریزی کریں گے؟ یعنی فرشتے اس نئی مخلوق کو جنات کی طرح سمجھ رہے تھے کہ یہ نئی مخلوق بھی جنات کی طرح ہی فساد مچائے گی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گی۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ کیا ہم آپ کے لیے ملائکہ کی جماعت آپ کی تسبیح اور تمہید کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آدم کے پیدا کرنے میں جو جو حکمتیں ہیں تو مجھ سے نا واقف ہو، بلکہ ہم ہی خوب جانتے ہیں۔ یعنی فرشتوں سے کہا کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ میں یہ جو نئی مخلوق بنی آدم پیدا کر رہا ہوں اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمتیں ہیں۔ تو پھر سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آتا ہے نا کہ انسانوں میں بھی نافرمانی اور ظلم کا مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ جنات کے مقابلے میں کم نہیں ہے، وہ بھی نافرمانی اور فساد کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں پھر بھی بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے پہلے فرشتوں کو اطلاع دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر یعنی جو بوڈی ہے اس کے لیے مٹی کو گوندا گیا، اور مٹی سے گوندا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی، یعنی جب مٹی پختہ ہوتی، ٹھیکری کی طرح آواز دینے والی اور کھن کھنانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جستے خاکی میں روح پھونکی۔ پہلے مٹی، جیسے ہم مٹی سے کھیلتے ہیں، کلے سے کھیلتے ہیں نا، تو ہم ایک اسٹرکچر بناتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی شکل صورت کا وہ اسٹرکچر بنایا، ڈھانچہ بنایا۔ پھر جب وہ ذرا سخت ہو گیا، اس میں آواز پیدا ہونے لگی، کھنکھنانے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی۔ پھر ابھی روح ناک کے یہ جو ہمارے سوراخ ہوتے ہیں یہاں تک ہی داخل ہو کر دماغ تک نہیں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، اور روح اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں سے ڈالنا شروع کی تھی، پیروں سے اوپر اوپر جاتی رہی، جب ناک تک پہنچی تو ان کو چھینک آ گئی۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینک لیتے ہی الحمدللہ کہا، اس کے جواب میں عرش معلیٰ سے یرحمک اللہ، یعنی اللہ تجھ پر رحم کرے، یہ جواب آیا۔ تو یہ چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو جب پہلی آئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تب تعلیم دے دی کہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہنا ہے، اور الحمدللہ سننے والے کو چاہیے کہ چھینکنے والے کو یرحمک اللہ یا یرحمک اللہ کہے۔ پھر آہستہ آہستہ روح حضرت آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں پھیل گئی، وہ مٹی کا پتلا گوشت اور ہڈیوں اور مکمل انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، عقل اور جذبات اور کیفیات اس میں سب نظر آنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، ان کی تخلیق نہیں کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا، یعنی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَى یا اسماء کلہا، سورہ بقرہ میں آتی ہے نا یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان لینا چاہا، وہ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کیوں خلیفہ اور نائب بنا رہے ہیں، یہ زمین میں فساد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو سب کچھ سکھا دیا اور پیدا کر دیا نا، تو فرشتوں کے پاس گئے اللہ تعالیٰ اور ان کو کہا انبئنی باسماء ہؤلاء، ان کے سامنے چیزیں رکھ دی اور کہا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتائیں۔
تو فرشتوں کو تو خبر ہی نہیں تھی، ان کو تو صرف وہی علم ہوتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ وہ معصومیت سے پوچھنے لگے یہ کیا ہے یا اللہ، ہم نہیں جانتے ان کے نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو آگے کیا اور ان سے کہا کہ آپ ان کے نام بتائیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کا علم عطا کر دیا تھا کہ یہ چیزیں کائنات میں موجود ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام علم حاصل کر چکے، پھر ان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی پیدا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے یہ باتیں بتا دی نا فرشتوں کو کہ یہ چیزوں کے یہ نام ہے اللہ تعالیٰ نے سکھائے، تو پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور سب جنات اور فرشتوں نے سجدہ کیا تھا سوائے ابلیس کے۔ اس میں تکبر آ گیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نا جب بنی آدم کے پیدا کرنے کا حکم کرتے ہیں تو قرآن پاک کی سورہ ہجر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے انسان کو سڑے ہوئے گاڑے سے پیدا کیا، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور جنات کو اس سے پہلے ہم نے آگ سے پیدا کیا تھا۔ اور وہ اس وقت کو یاد کرو جو تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا، میں گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اس کو پوری طرح بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا، اور پھر ابلیس، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے وہ کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے 1000 سال پہلے ایک مخلوق جس کو آگ سے پیدا کیا، اسے جنات کہتے ہیں۔ جنات کی قوم میں ایک بزرگ تھا جس کا نام عزازیل تھا۔ کہا جاتا ہے کہ عزازیل جنات کا جد امجد یعنی بہت بڑا گرینڈ فادر ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کے جد امجد ہے نا، یعنی ہمارے والدین کے بھی والد کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ابا ہیں وہ، اسی طرح عزازیل بھی بہت عبادت گزار اور اللہ کا نہایت فرمانبردار جن تھا۔ وہ جنت میں نور کے ممبر پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا، اور بڑے بڑے فرشتے جو ہے نا اس کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ جب عزازیل کی دانائی اور عبادت زمین اور آسمان میں اچھی طرح پھیل گئی، سب اس کو اچھا سمجھنے لگے، اس کو بہت اعزاز ملا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مقبول اور قابل اعزاز ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں میں نہ کوئی یہی سمجھتا کہ اللہ کے فرشتوں میں نہ کوئی مجھ سے زیادہ عالم ہے، نہ ہی کوئی مجھ سے زیادہ عبادت گزار، اور اگر ہیں بھی تو میں ان کا سردار ہوں۔ یعنی عزازیل کو خود پر غرور ہونے لگا تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سب سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، یعنی عزازیل اس کا لقب آج سے ابلیس ہوتا ہے۔ یعنی پہلے اس کا نام عزازیل تھا، جب اس نے سجدے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لقب ابلیس کر دیا، یعنی مردود۔ ابلیس یعنی اس نے سجدے سے انکار کیا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔ پھر فرشتوں نے جب حضرت آدم کو سجدہ کیا تو پورے 100 برس تک تمام ملائکہ سجدے میں پڑے رہے۔ پھر جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل یعنی ابلیس حضرت آدم سے منہ موڑے اکڑ کر کھڑا ہے، اور اس کا سارا منہ سیاہ ہو رہا ہے، جو آج سے پہلے بہت خوبصورت تھا وہ آج ایک خوفناک جن کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ ابلیس کی یہ بری حالت دیکھ کر سارے فرشتے خوف خدا سے دوبارہ سجدے میں گرے، جس میں انہوں نے اپنی اطاعت اور اپنی خیریت پر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 2 سجدے فرشتوں کے اتنے پسند آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر نماز میں 2 سجدے فرض کیے ہیں، کہ فرما برداری اور دوسرا فرما برداری کے ادا کرنے کا شکر۔ یعنی ہم جو نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں نا، ایک سجدہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کا کرتے ہیں، دوسرا شکر کا کرتے ہیں۔ فرشتوں نے آسمان پر اللہ کا فرما برداری کرتے ہوئے پہلا سجدہ کیا، اور دوسرا سجدہ شکر میں کیا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے اللہ کا حکم مان کر پہلا سجدہ کیا تھا، تبھی ہم تباہ اور نقصان سے بچ گئے۔ تو اسی لیے ہم بھی جو نماز میں 2 سجدے کرتے ہیں اسی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو جب سارے فرشتے سجدے سے اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابلیس،
آدم کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تعالیٰ اگرچہ زیادہ علم رکھتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے، پھر میں آگ کا بنا ہوا ایک مٹی کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں؟ یعنی اس نے غرور کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں، میں مٹی والے آدمی کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ پھر اسی وجہ سے اس کے غرور تکبر میں وہ یہ بھول گیا کہ آدم اور وہ یعنی ابلیس اور آدم علیہ السلام دونوں کو تو اللہ ہی نے پیدا کیے، دونوں اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور حقیقی خالق تو اللہ ہی ہے، پھر کیسے غرور تکبر اللہ کی مخلوق کر سکتی ہے؟ بس اس کی قسمت میں ایسا تھا کہ نافرمانی کرے گا اور ہمیشہ کے لیے نامراد اور ابلیس بن جائے گا۔ پھر اس نے اپنا غرور تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں آپ کی دنیا کے سارے لوگوں کو گمراہ کروں گا، نہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو وہ اب اسی کوشش میں رہتا ہے نا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور ان کو جنت میں جانے نہ دے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے ہمیں۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جنتی لباس پہنایا، جنت میں داخل فرمایا۔ یہ جنت کشمیر یا دنیا کی کوئی اور جگہ نہیں بلکہ اصلی جنت تھی جو اوپر آسمانوں میں ہے۔ آپ جنت میں جہاں چاہتے تھے وہ گھوما کرتے تھے، جہاں چاہتے تھے وہاں جایا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ آپ نے فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت میں اکیلے تنہا گھوما کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا ان کی بائیں پسلی سے، پھر جب دونوں مل کر وہاں رہنے لگے، فرشتوں سے پردہ بھی کرتی تھی وہ، ہر چیز وہاں پر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا نا کہ ایک درخت کے پاس نہ جانا، وہ خوشی خوشی جنت میں رہ رہے تھے، لیکن ابلیس جو ہے وہ یہ ناپسند کرتا تھا، تو اس نے ان کو بھڑکانے کی کوشش کی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، دشمنی کی، اور دشمنی کر کے اس درخت کے پاس لے گئے جس کا پھل کھانے سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ درخت جو ہے نا وہ گندم کا درخت ماں تھا۔ جی اور جی ماں جی، آپ جو بتا رہی ہیں نا مجھے پتا ہے پھل کھانے سے منع کیا تھا، پھر ایک شیطان نا ایک فرشتے کے روپ میں آیا تھا، بولا تھا یہ پھل اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس سے وہ کھا لیتا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے۔ جی ہاں جی، اور کہا جاتا ہے یا تو وہ گندم کا درخت تھا یا انگور کا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں کہ وہ ان چیزوں کا درخت تھا، لیکن ہمیں صحیح نہیں معلوم، وہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ کس چیز کا درخت تھا وہ، لیکن ابلیس نے کوشش کر کے ان کو اس درخت کا کھانا کھلا دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے میری نافرمانی کی، اور پھر ان کو زمین پر بھیج دیا، یعنی جنت سے نکال کر زمین پر اترنے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت سے اترنے کا حکم دیا اور فیصلہ فرمایا تم انسان اور شریر جنات زمین پر بھیجے جا رہے ہو، تم زمین میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، قیامت تک تم ایک دوسرے کے خلاف رہو گے، اس دوران جو میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تمہیں ایک وقت تک دنیا میں رہنا ہوگا، فائدہ اٹھانا ہوگا، تم یہی زندگی بسر کرو گے اور یہی مرو گے اور یہی سے ہی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا تو ساتھ بتا دیا کہ تم اور تمہارے ساتھ جو جنات یعنی یہ شیطان اتر رہا ہے آپس میں دشمن ہو، تم لوگ ہمیشہ زمین پر رہو گے، اور میرے نبی آتے رہیں گے تو تمہیں صحیح علم سکھاتے رہیں گے، اعمال بتاتے رہیں گے، اگر تم ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو فائدہ اٹھاؤ گے، جنت میں جاؤ گے، لیکن اگر شیطان کے راستے پر چلو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی شیطان کا راستہ کون سا ہے؟ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کرنا، لوگوں کا دل دکھانا، کسی سے لڑائی کرنا، مار پیٹ کرنا، لوگوں کا حق لینا، تو یہ ساری چیزیں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں۔ تو شیطان یہی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں ان سارے راستوں پر چلائے، یعنی شیطان ہی کوشش کرتا ہے کہ ہمیں والدین کا نافرمان بنائے، ہمیں والدین سے بدتمیزی کرنے پر مجبور کرتا ہے، ہمارے دل میں خیال ڈالتا ہے کہ تمہاری ماما نے تمہیں مارا ہے آج تم ان سے لڑائی کرو، تمہاری ماما تمہیں یوں کہتی رہتی ہیں، وہ تم سے پیار نہیں کرتی، تم ان سے ناراض رہو، تو یہ ہمیں شیطان ایسے بھڑکاتا رہتا ہے۔ تو یہ اگر ہم نافرمانی کریں گے والدین کی تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو بھی ہم اللہ کو ناراض کریں گے تو ہم جہنم میں چلے جائیں گے، کسی کے ساتھ برا سلوک کریں گے، کسی کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو بھی ہم جہنم میں جا سکتے ہیں، تو ہمیں ان سب چیزوں سے رکنا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا
قد بہت بڑا تھا، شاید جنت کے 60 گز برابر تھا۔ جب آسمان سے نیچے اتارے گئے تو وہ درازی کی وجہ سے فضا میں لہرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دراز قد کو مختصر کر دیا اور آپ دنیا کے 60 گز برابر ہو گئے اور سیدھے اترنے لگے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت آدم اور حوا دونوں کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو کوہ ہند میں اور حضرت حوا علیہ السلام کو جراح میں اتارا، یعنی دونوں بہت شرمندہ اور اپنی غلطی پہ بہت توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو الفاظ ہی نہیں آ رہے تھے کہ ہم کن الفاظ سے توبہ کریں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کرنا تھا، ان کو ملانے کا وقت تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الفاظ بھی سکھا دیے۔ کیا الفاظ تھے؟ ہم قرآن پاک میں ان کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ جی باجی اب بس بول رہے ہو گیا، اب آپ کہانی بات میں سنا ہے نا جی یہ فنش ہونے لگی نا، پھر سناتی ہوں۔ میں ڈاؤٹ سنتے جی پھر اسی طرح حضرت ان کی توبہ قبول ہوگی، پھر وہ دونوں مل گئے اس طرح، پھر ان کی شادی اور پھر آگے یوں بچے ہوتے گئے، اور پھر ان کی نسل سے ہم باقی سارے انبیاء آنے لگے، دوسرے لوگ آنے لگے، اور پھر اس طرح مختلف انبیاء ان کے قوم میں ان کی اولاد میں سے پیدا ہونے لگے۔ ٹھیک، باجی جی باجی ہاں تاجود جی تاجود کیا نہ ہر چیز کھا جاتے تھے؟ ہاں جی، اب جب وہ دوبارہ نکلیں گے نا پھر وہ ساری چیزیں کھا جائیں گے۔ باجی جی ویڈیو لگائیں گی نا ہاں جی، ان کے پیٹ میں کیا کیڑے لگے تھے؟ ایک ایک کر کے بولیں۔ آج کل اس کو بولنے دیں۔ ہاں جی حسین بولیں۔ باجی کیا جی کیا یاجوج ماجوج کے پیٹ میں کیا کیڑے لگ گئے؟ نہیں، وہ بہت بڑے جن جیسے ہوں گے نا، وہ بڑا جو جن ہوتا ہے اس جیسے ہوں گے نا، اس لیے وہ سارا کچھ کھا پی جائیں گے۔ ان کی تعداد بہت ہوگی نا، جیسے ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، کتنے سارے لوگ ایک شہر میں رہتے ہیں، اسی طرح وہ بھی تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، تو وہ سارا کچھ کھا پی جائیں گے، اتنے ان کو بھوک اور پیاس لگی ہوگی۔ جی حلیمہ باب پوچھیں۔ باجی اب آپ اس کے بعد پھر آپ ویڈیو لگائیں گی نا، پھر آپ بتائیں گے اس وہ والی ویڈیو لگا دیجیے گا۔ کس چیز کی ویڈیو؟ ہوتی ہے جو میں چلاتی ہوں؟ تو بتاتی ہے نا، اس کی ویڈیو لگا دیجیے گا۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کا ہوتا ہے نا، ایسی ویڈیو لگا دیجیے گا آپ نے۔ کیا کرنا ہے تو ٹھیک، اچھا جی جلدی سے سٹوری سن لیں، پھر ہم ہارر ہے کہ کیسی ہے آپ نے بتانا ہے اینڈ پہ۔ تو یہ واقعہ ہے 1998 کا، کہ اندھیری رات تھی، ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ شہراز رات کے آفس سے نکلے اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی طرف جا رہا تھا۔ یہ کوئی رات کے 3-4 بجے کا وقت تھا۔ سڑک پر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ آج کسی بتا رہی نا، کسی کی ویڈیو لگا دیں، پھر آپ کو زیادہ بولنا بھی پڑے گا، ورنہ آپ کو پیار چاہیے۔ وہ ویڈیو ہوتی نہیں نا ہے، ویڈیو خود بنانی پڑتی ہے نا، نہیں ویڈیو ویڈیو ہوتی بناتے نہیں ہے۔ ہیں، یوٹیوب پہ بولتے ہیں نا بہت ساری کہانی پھر آتی ہے ویسے، وہ بھی انہوں نے بنائی ہوتی ہے نا، اس لیے وہ پھر آپ دکھ رہی بتانا ہوتی ہے۔ ایسے کر کے۔ اب وہ چلانے میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں، سنیا بھی میری آواز ہمیں بھی آ جائے گی جو موبائل میں بول رہے ہوتے ہیں۔ وہ تو وہ اور کام ہے نا، ہم ویسے کر نہیں سکتے، مجھے آتا بھی نہیں ہے ویسے بنانا۔ وہ جو بناتے ہیں نا انہی کا کام ہے، وہ کارٹونز جیسے بناتے ہیں وہ لوگ بنا سکتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے یہ ویڈیو بناتی ہے؟
नहीं, अब हम चुप बना करो, नहीं बाजी सकते। को बोलने दो। हमें आवाज नहीं आ रही है बाजी की। ठीक है, ठीक है, हम नहीं बोलते और कोई। अच्छा जी, ये स्टोरी है शिराज और उसके दोस्त की। ये दोनों रात को लेट ऑफिस से निकले और सड़क पर जा रहे थे गाड़ी में, और इनके अलावा कोई भी उस गाड़ी में सवार नहीं था। शिराज मेरे पीछे पीछे आ रहा था। अचानक हम रोड पर पहुंचे। एक रोड से होते हुए हम दूसरे रोड पर पहुंचे। वहां फलां होटल के पास पहुंचे और शारे फैसल पर चढ़ गए। ताजमहल होटल और उसके आसपास के प्लाजा से आगे आकर जब गाड़ी गोरा कब्रिस्तान के करीब एरिया पर रुकी, और सामने बंगलों के सामने वाली फुटपाथ पर मुझे दूर से एक हरकत महसूस हुई कि कोई चल कर आ रहा है। कोई शख्स फुटपाथ पर पैदल चला जा रहा था। मेरी गाड़ी और करीब हुई तो अचानक उस हिलते हुए लिबास और अंधेरे में चमकने लगा। अरे ये तो कोई औरत थी, बल्कि कोई लड़की थी जो एक ऐसा जर्क और बुर्का और चमकीला लिबास पहने हुए हेडलाइट्स की तरह रोशनी में चमक रही थी। वो हमारी तरफ पीठ किए इस तरह लहरा लहरा कर चल रही थी जैसे कोई मॉडल चल रही होती है। आधी रात के वक्त इस सुनसान सड़क पर एक लड़की देखकर मेरे अंदर के शैतान ने अंगड़ाई ली। मैंने गाड़ी की रफ्तार एकदम आहिस्ता कर दी। शिराज ने भी मेरे पीछे अपनी कार की रफ्तार कम कर दी। मैं फुटपाथ पर जाती लड़की के करीब हुआ। वो हम दोनों गाड़ियों से बेनियाज आराम आराम से चलती जा रही थी। अचानक मैंने महसूस किया कि उसका ये लहरा 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 कर चलना अजीब सा लग रहा था। वो ऐसे दाएं बाएं लहराती जा रही थी जैसे उसके कदम जमीन पर ना हो बल्कि हवा में वो तैर रही हो। अब तो मैं चौंक गया। मैंने उसके कदमों की तरफ गौर से देखा तो वाकई ऐसा था कि उसके पैर जमीन से कुछ ऊपर हवा में चल रहे थे। वो वाकई हवा में तैर रही थी। मेरे दिमाग में फौरन चक्कर आने लगे। ये लड़की नहीं, ये तो अल्लाह जाने क्या मखलूक थी जो यूं औरत के लिबास पहने घूम रही है। एन उसी वक्त मुझे अपने पीछे शिराज के चिल्लाने की आवाज आई। अबे भाग अली, भाग, ये लड़की नहीं कोई बला है, निकलो निकलो। मैंने भी यहाँ ना देखा ना वहां देखा, फौरन गाड़ी में बैठा और रेस पर पांव रखा, और रफ्तार पकड़ने से पहले ही मेरी नजर उस औरत के चेहरे पे पड़ गई। या खुदा, ये क्या था! मैं तो बेहोश होते होते रह गया। उस लड़की की नुमा मखलूक का चेहरा, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, और उस बड़े से सफेद चेहरे पर सिर्फ दो बड़ी बड़ी आंखें थीं। ना नाक ना मुंह, सिर्फ आंखें। बड़ी बड़ी बालिश भर काली काली आंखें जिनके आगे पीछे स्याह और सफेद दाने थे। मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली जो पूरे कब्रिस्तान के सन्नाटे में दूर दूर तक फैल गई। गाड़ी उस वक्त तक रफ्तार पकड़ चुकी थी। शराज भी अपनी गाड़ी तेजी से भगाता हुआ आगे बढ़कर मेरी दाईं तरफ आया और हाथ से तेज चलने का इशारा देते हुए दोबारा चिल्लाया कि भाग भाई, ये मालूम नहीं क्या बला है। वो अपनी रफ्तार बढ़ाते हुए मुझसे भी आगे निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे तेजी से जाता रहा। जैसे ही हम मस्जिद के पास सामने रुके, हम दोनों वहां पहुंचे और सड़क के मोड़ पर चंद मिनट में अपनी गली में पहुंच गए। शराज सीधा निकल गया। खौफ से मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा और अंदर दाखिल हुआ और जाकर अपने बेड पर लेट गया। और मुझे बहुत तेज बुखार ने आ लिया और कई दिन ऑफिस नहीं जा सका। बाद में काफी अरसे तक मैं रात जल्दी घर पहुंचने का एहतमाम करता और रात को ही घर आ जाता। इस बात को 2 साल गुजर चुके, लेकिन आज भी मैं किसी बड़ी आंखों वाली गोरी चिट्टी औरत को देखता हूँ तो मेरे अंदर डर बैठ जाता है और मुझे वही बला याद आ जाती है। ये थी आपकी स्टोरी ड्राउनी। बाजी मैं तो खेल रही थी लूडो, मैंने तो सुनी ही नहीं, वापस बता दे। नहीं, अब वापस नहीं सुनानी। अब आप रिकॉर्डिंग ही सुनेंगी। आप क्यों खेल रही थी क्लास के टाइम में? बाजी इतने दिनों बाद आए थे, क्लास में मस्ती करके लगे वो बहुत। बाजी बहुत अच्छी थी। अच्छा जी, चलें, आज शुक्र है आपको अच्छी लगी। बाजी वो सबसे पहली वाली गोली मुझे जब रोज आना डर लगता था, मैं सबसे पहली वाली बताई थी।
की बात करी तो बताया कि इसमें डर नहीं लगा मगर इसमें बहुत ज्यादा डर लगा। सबसे पहले वाली इसलिए मैंने कहा था कि हमने स्टोरीज नहीं सुननी, ड्राउनी, इससे आपको डर लगेगा। बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए। वो वाली में डर लगा था, बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और रोजाना रात में ख्वाब में यही चीज आती थी और मुझे ऐसा लगे कि हमारा दरवाजा लॉक नहीं है और अभी भी कोई आ रहा है हमारे घर में। बच्चों को बोलते क्यों नहीं है कि ना अब आज ही मैंने एक भूत वाली कहानी सुनी थी ना। जी जी बाजी हाँ जी, इन बच्चों को समझाए ना कि ना जो बड़े बोलते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते। ठीक है। छोटे बच्चों, आप बीच में नहीं बोला करें। वेट करें अपने अपने हाँ जी। ना अपनी जबान का। अपनी बारी का वेट करें, अपनी टर्न का वेट करें, अपनी बारी का वेट करें। ठीक, आइंदा बात करने लगे, जिसने बात करनी होगी वो यहाँ ऑप्शन आता है ना हैंड रेज करने का, वो कर दिया करेगा, फिर मैं जिसको कहूंगी वो बोल लिया करे। अब खुश? चलिए जी, आज का हमारा लेसन यही था। सूरह नसर का मैं आपको तर्जुमा भेज दूंगी, कल सबको याद होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है बाजी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज बाजी। अल्लाह हाफिज।